علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، ان دنوں ہر طرف تحریک عدم اعتماد کا چرچا ہے، اور خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کا اعلان کرنے والے یا عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کی باتیں کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر خدشات ہیں، بہت زیادہ خدشات، اعتماد کا فقدان ایک دوسرے کے اوپر، اور اس کے علاوہ عمران خان کے اتحادیوں کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جب سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوا ہے، آصف زرداری صاحب سے آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات، اور اس کے بعد حکومت کے اتحادیوں کے اپوزیشن سے رابطے، اور جب سے یہ سنجیدہ مرحلہ ہے نا تحریک عدم اعتماد کا، تو جب سے یہ والا مرحلہ شروع ہوا ہے تب سے پھر دل دھڑکنا زیادہ تیزی ہو گئی، دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کے اندر۔ اب کچھ چیزیں میں نے کھولنے کی کوشش کی کہ اصل منصوبہ ہے کیا، کس طرح تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ طرح تو سب کو پتہ ہے کس طرح ہوگی، کاغذ پہ لکھ کے دستخط کر کے، لیکن مطلب سپورٹ جو ہے وہ جو کہاں سے اپوزیشن لینا چاہ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کب پیش کی جائے گی، کون سا مرحلہ ہوگا جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ اب اس پہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا اجلاس ہے کل، پی ڈی ایم پرسوں پی ڈی ایم اپنے اجلاس میں اس کا فیصلہ کرے گی، مشاورت ہوگی، اس کے بعد معاملہ واپس پیپلز پارٹی کے پاس آئے گا، پھر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کوئی کمیٹی بنے گی، مل کر اس پر فیصلہ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے بنیادی جو ہوتا ہے وہ پلان ہے کیا، بنیادی منصوبہ ہے کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی دائی ہے، یہ ان کا منصوبہ تھا، اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے دوران خواجہ سعد رفیق صاحب نے آصف زرداری صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک لانگ مارچ ہے اور ساتھ تحریک عدم اعتماد، یہ دو بڑے اس وقت اپوزیشن کے ہتھیار ہیں، اور یہ ہتھیار جب اپوزیشن استعمال کرتی ہے اور یہ ناکام ہوتے ہیں، یہ والے ہمارے حملے حکومت پر ناکام ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، تو کیا منصوبہ ہوگا۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کچھ ساڈے واسطے بھی رینٹ چھڈو، مطلب اچھا ہونی سارا کچھ دستا، پنجابی بولتے ہیں ان کے ساتھ، ہونی سارا کچھ دستا تو پھر تمہیں میری لوڑ تو نہیں نہ رہنی، تے دس دیں گے، وقت آنے تے دس دیں گے۔ یعنی وقت آنے پر آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کارڈ انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے آپشنز ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا۔ اب یہی خدشہ تمام اپوزیشن کی جو قائدین ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے اندر بھی ہے، اور یہی خدشہ حکومت کے اتحادیوں میں بھی ہے کہ بھائی مطلب اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے ان کی موو، تو ہم کیوں بیچ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب بنیادی طور پر جو میں نے چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ لے کر نکلیں گے، اور جب وہ اسلام آباد کے قریب کہیں ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد موو کی جائے گی۔ اب یہاں آ کر جو پیپلز پارٹی کے اندر ایک بحث ہو رہی ہے کہ ابھی آپ جو منصوبہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہی ہوگی جو آج ہے، یا ابھی تو کیونکہ ایگری کر رہی ہے نا مسلم لیگ نون، آمادہ نظر آ رہی ہے، ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو اگر مسلم لیگ نون لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے دوران پیچھے ہٹ گئی تو کیا ہوگا، یہ پیپلز پارٹی کا خدشہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے اوپر مسلم لیگ نون کے خدشات ہیں، جو میں اعتماد کے فقدان والی بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کے اوپر مسلم لیگ نون کے خدشات ہیں کہ جی مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہوا تھا سی کا، اس میں کہ پیپلز پارٹی اگر اینڈ ٹائم پر تحریک عدم اعتماد کے آپشن سے پیچھے ہٹ گئی تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کہیں اور کوئی معاملات نہ کر لیں، کوئی مقدمات کا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں مسلسل تنقید کا نشانہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کئی بار کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھا کے پیچھے اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بظاہر کوئی بڑا معاملہ طے پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی سندھ حکومت انہوں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے سندھ حکومت بچائی ہے تو کیا برا کیا، بلکہ خواجہ آصف صاحب بھی کہ بھائی ان کی حکومت ہے، ان کا رائٹ ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر خدشات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون پر ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں آخری ٹائم پر آ کر پیچھے نہ ہٹ جائے، جس طرح لانگ مارچ پچھلے سال لانگ مارچ کے آخری ٹائم پہ آ کر لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تو یہ تو ہیں خدشات ان کے آپس میں، لیکن ساتھ کچھ اور بھی خدشات ہیں، وہ یہ کہ جن اتحادیوں پر ہم کیے ہوئے ہیں تکیہ،
عمران خان کی جو اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم MQM یہ دو مل جاتے ہیں تو عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے. تو اگر یہ ان کو یہ آخری ٹائم پہ یہ پیچھے ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم تحریک عدم اعتماد ان کی کیا ہوتا ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہم جمع کرواتے ہیں، یہ ہمیں بھی تو کہہ رہے ہیں، جس طرح کل اپنا متحدہ قوم موومنٹ والوں نے کہا کہ جی ہم بھی ہم بھی خوش نہیں ہیں اس حکومت سے، ہم بھی ناراض ہیں، اور اپوزیشن جب کوئی پورا ایک منصوبہ سامنے لے آئے گی تو اس کے بعد ہم بھی اپنی کمیٹی میں معاملہ لے جائیں گے اور مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہیں، اور اس وقت اگر عمران خان نے کارڈ کھیلنا شروع کر دیے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بھی پاس بھی کارڈ ہے نا. اب عمران خان صاحب کے پاس ایک کارڈ تو یہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں زیادہ خطرناک ہوں گا، میں سڑکوں پر نکلوں گا، اس کا انہوں نے اعلان کے ساتھ ساتھ وہ جلسے بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے، چل پڑے ہوئے ہیں. وہ کچھ تو ہوں گے صحت انصاف کارڈ کے نام پر، کچھ عوامی جلسے بھی انہوں نے اعلان نہیں کیے، ابھی وہ خبروں تک ہیں. یہ جو جلسے میڈیا چلا رہا ہے یہ عوامی رابطہ مہم کے جلسے نہیں ہیں، یہ ہیں سرکاری تقریبات. صحت انصاف کارڈ کی تقریب سے خطاب کرنا عمران خان کا یہ جلسہ نہیں ہوتا. جلسہ وہ ہوتا ہے جو عمران خان اپوزیشن میں کیا کرتے تھے. حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے 2-3 جلسے کیے ہیں، ایک اسلام آباد میں کیا تھا، ایک میاں والی میں کیا تھا، اس طرح 2-3 جلسے انہوں نے عوامی جلسے کیے ہیں. لیکن اب کیا عوامی جلسہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں؟ جو عمران خان صاحب اب کہہ دیا انہوں نے نا کہ میں عوام میں جاؤں گا، اب رابطہ کروں گا، رابطہ عوام مہم کروں گا، اور میں اگر سڑکوں پر نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں گا. تو ایک آپشن تو عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے، جب وہ یہ آپشن استعمال کریں گے تو آپشن ظاہر ہے اپوزیشن کے خلاف تو نہیں ہوتا نا، اپوزیشن کے خلاف حکومت جلسے نہیں کر سکتی. اب یہ ایم ہی ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ اپنا دھرنے اور تحریک شروع کی ہوئی تھی، پاناما تحریک، تو اس دوران انہوں نے بھی جلسے شروع کر دیے تھے نواز شریف صاحب نے بھی، وہ بھی جب گئے تھے پبلک میں. حکومت جلسوں کے ذریعے اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نواز شریف نہیں کر سکے تو عمران خان صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. حکومت کے پاس ہوتی ہے کارکردگی کا کارڈ ہوتا ہے یا کوئی اور طاقت. تو عمران خان صاحب کے پاس جلسوں کے ذریعے تو عمران خان صاحب کو مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو عمران خان صاحب 2 دھمکیاں اور بھی دے چکے ہوئے ہیں، کئی بار دے چکے ہیں، جلسوں بھری محفلوں میں دے چکے ہوئے ہیں، تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے دے چکے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی حوالے کے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ریفرنس ہوتا ہے، بات کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات وہ نقطہ وہ ہے اپنا سویلین گورنمنٹ کا، اور آپ کی جو ماتحت ادارے ہیں یا آپ کی جو عسکری قوت ہے، فوج ہے، اس کے ساتھ تعلقات کا اگر آپ کوئی لیکچر دے رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات بنتی ہے کہ جی یا اسلامی تاریخ میں سپہ سالار جو تھا وہ، اور پھر اس وقت کے خلیفہ جو تھے، ان کا آپس میں جو کیا تھا، کیا ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی بیسیکلی کس کے پاس تھی، خلیفہ وقت کے پاس تھی یا اس وقت کے سپہ سالار کے پاس تھی. تو وہ بھی نہیں تھا کوئی ایسا حوالہ. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار، اور یہ بات انہوں نے کی تھی 6 اکتوبر، یعنی وہ جو DGISI کے تقرر والا معاملہ تھا، اس میں جو تناؤ پیدا ہوا تھا، تو اس دوران انہوں نے ایک آدھی تقریر پھڑکا دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دوران جنگ خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا. وہ یہ حوالہ دے دیا تھا، ذرا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اشارہ دے دیا. ایک تو یہ. دوسرا، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں اپنے ویلاگس میں کہ عمران خان صاحب اپنی جو کچن کیبنٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر میں تقرر و تبادلے کر دوں گا، کسی کو ہٹا دوں گا، کسی کو لگا دوں گا، وہ میں کر دوں گا. میرے پاس، میں پرائم منسٹر ہوں، میرے پاس اختیار ہے. تو یہ آپشن عمران خان صاحب کے پاس. اور ایک آپشن ہے اسمبلیاں توڑنے کا. اسمبلیاں توڑ کر عمران خان پھر نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے نا. اگر اسمبلیوں میں جو تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بنیادی جو فلسفہ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ یہ تھا کہ سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں، الیکشن اصلاحات کریں، الیکشن اصلاحات کرنے کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کروائیں. اب تو الیکشن اصلاحات مزید ناگزیر ہو گئی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون شروع میں الیکشن اصلاحات پر بھی آمادہ نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے اگر یہ آپشن ہم نے استعمال کرنا ہے تو ادھر ان ہاؤس تبدیلی، ادھر اپنا نگران حکومت بناؤ اور اسمبلیاں اپنا الیکشن کروا لو. لیکن اب ناگزیر ہو گیا ہے اپنا الیکشن اصلاحات. اس کے پیچھے وجہ سادی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والی جادوئی وہ مشین لے کر آئے ہیں، EVM کی جادوئی مشین وہ لے کر آ چکے ہوئے ہیں، الیکشن اصلاحات کر چکے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب علیہ الیکشن اصلاحات کو ریپیل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ مہینے ان ہاؤس تبدیلی کے بعد سسٹم کو چلتے رہنا دینا چاہیے، تاکہ
یہ جو عمران خان صاحب نے اپنا اصلاحات کی ہیں ان اصلاحات سے چھٹکارا پایا جائے. تو اسمبلیاں توڑیں گے عمران خان صاحب تو اس سے حکومت جو چلی جائے گی، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین والی تلوار RTS کی طرح انتخابات کے سر پہ لٹکتی رہے گی. پھر انتخابات کا نتیجہ جس کے ہاتھ میں بٹن ہوگا وہ جو مرضی کر لے، جو اپوزیشن کا خدشہ ہے. تو اس لیے اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہو تو پھر کم از کم یہ EVM والا قانون ختم ہو. تو یہ عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنس ہیں اپوزیشن کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہیں اور کچھ زیادہ تگڑے ہیں. جو اپوزیشن کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں کہ یار ان کے پاس تو آپشن ذرا ہماری نسبت زیادہ تگڑے آپشن ہیں. تو اگر ہم عمران خان صاحب کے خلاف جو اگر مضبوط قدموں کے ساتھ جو بھی حملہ کرنا ہے مضبوط پاؤں کے ساتھ کریں تاکہ وہ جو ہو عمران خان صاحب کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. لیکن ابھی عمران خان صاحب جو اشارے دے رہے ہیں ممکن ہے عمران خان صاحب وہ جو انہوں نے دھمکیاں لگائی ہیں خالد بن ولید اور ہاں اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی بھی وہ لگا چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بجٹ کے سیشن سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے ٹی وی پر آ کر کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. وہ جہانگیر ترین گروپ کے سامنے تو بلیک میل ہو گئے تھے. وہ پھر سب نے بتا دی، سب کے سامنے آ گیا تھا کہ جو ترین صاحب کا مقدمہ ظاہر ہے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ورنہ تو اور بھی لوگ تھے. تو وہ جو مقدمہ تھا FIA جن کو پرسو کر رہی تھی، پھر FIA نے اس ملاقات کے بعد عدالت میں آ کر کہہ دیا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری درکار نہ ہے. لہٰذا انہوں نے مستقل ضمانت دے دی عدالت نے، اور ان کی جو اپنا ضمانت کیا دے دی بلکہ ان کی اپیل جو ہے وہ جو درخواست تھی وہ انہوں نے نمٹا دی کہ یہ وہ گرفتاری نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو اس طرح پرسو نہیں کیا جا رہا. تو وہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین نے گھٹنوں کے بل جھکا دیا تھا. عمران خان صاحب اس کو بلیک میلنگ کہیں جو بھی کہیں، ان کے پاس ایک سیاسی طاقت تھی، انہوں نے دکھا دی جہانگیر ترین صاحب نے. تو اس دوران عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا، وہ راجہ ریاض کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے، کہ وہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو یہ راجہ ریاض صاحب کو نہیں کہا تھا، انہوں نے کسی اور کو کہا تھا، جن کو خالد بن ولید والا انہوں نے عمران خان صاحب نے پیغام دیا تھا. تو اب اپوزیشن کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ یار اگر ہم یہ کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے، عمران خان صاحب ہم سے 2 قدم آگے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا. اور خاص طور پر جب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے اس میں اپوزیشن نے اگر تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں، عمران خان صاحب اگر تقرر اور تبادلے کر لیتے ہیں تو اس سے کتنا ایک بڑا فرق پڑے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. لانگ مارچ جو ہوگا 27 فروری کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بلاول بھٹو آج ملتان میں ہیں. ملتان میں ورکرز کنونشن ہو رہا ہے ان کا. پیپلز پارٹی کی پوری سندھ کی تنظیم، سندھ کی حکومت، ہر بندہ لانگ مارچ کی تیاریوں میں ہے. پنجاب میں آصف زرداری صاحب آ کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں. بلاول 3 روز پہلے گئے ہیں، 1-2 روز پہلے گئے. اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں. اتنا متحرک پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا جتنا ابھی متحرک ہے. تو لانگ مارچ کی تیاری بہت سنجیدہ ہے. تحریک عدم اعتماد کی تیاری اتنی ہی سنجیدہ ہے. تو اب جو اوریجنل پلان ہے پیپلز پارٹی کا، جو جس پر آخر میں گزارش کرنی ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ آئے گا اور لانگ مارچ کے آتے اینڈ پہ آئے گی تحریک عدم اعتماد، تاکہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو حکومت. کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو منصوبہ ہے کہ وہ کراچی سے 1.5 لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہاں سے لانگ مارچ کے لیے ودا کریں گے، اور پھر جب رحیم یار خان میں داخل ہوں گے جس کے لیے آج یہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہے، تو جنوبی پنجاب میں کوئی 1.5 لوگ ہو جو جس کی لک ہوتی جو دیں گے. تو وہ جو پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے کتنے اکٹھے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کہ رحیم یار خان میں جب پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراس کریں تو 1.25 بندہ ان کا استقبال کرے، پھر اتنا ہی بندہ ملتان میں ان کو ریسیو کرے. تو اسی طرح جب ایک مومنٹم بنتا آئے گا آگے تو عمران خان صاحب کے اتحادی جو ہوں گے وہ یا پھر عمران خان صاحب کے اوپر اور کسی اور کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا، اور اینڈ پہ آ کر تحریک عدم اعتماد ایسے موقع پہ جمع کرا جائے گی کہ عمران خان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے آپشن ان کے پاس بھی ہیں، وزیر اعظم ہے تو چپ کر کے تو انہوں نے بھی نہیں بیٹھنا، وہ بھی اپنے آپشن استعمال کریں گے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اعتماد، جو ابھی تک پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون پر اور مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی پر بحال نہیں ہو پایا. دونوں جماعتوں کو لانگ مارچ چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہو اور پھر اس کے بعد اگر
اگر عمران خان کی حکومت بچ جاتی ہے اور یہ لانگ مارچ ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اور تحریک عدم اعتماد اس دوران نہیں آتی، تو پھر جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اس لانگ مارچ، چاہے یہ والا چاہے وہ والا لانگ مارچ، اس لانگ مارچ سے پہلے ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرنا ہوگا، جس کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ جتنا تحریک عدم اعتماد پر تیزی سے کام جاری ہے، اتنا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بحال کرنے پر کام جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔